بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج سخاوت کے موضوع پر کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پہلے کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک دو ہی طرح کے آدمیوں سے کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اسے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کی راہ میں وہ مال لٹائے، اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے ذریعے سے درست فیصلے کرتا ہے اور لوگوں میں اسے پھیلاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایسا کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو ایسا ایک بھی نہیں، ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مال تو وہی تھا جو اس نے آگے بھیج دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے ہو۔ یہ روایت مسلم اور بخاری دونوں میں ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کچھ نہیں مانگا گیا جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہو۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ صبح جب اللہ کے بندے بیدار ہوتے ہیں، دو فرشتے آسمان سے نازل ہو کر یہ دعا نہ کرتے ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے سخی کو اچھا بدلہ عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، جوڑ جوڑ کر رکھنے والے بخیل کو تباہ کر دے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ جناب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں کون سی خوبیاں بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور واقف و ناواقف ہر ایک کو سلام کرنا۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ تو شعبان تقریباً آدھا گزر گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں رمضان کی تیاری کی جاتی ہے۔ رمضان کو اگر ایک گھر تصور کریں تو شعبان اس کی دہلیز ہے، اس کی چوکھٹ ہے۔ تو جس نے بھی شعبان کو اچھا بنا لیا، اس کا رمضان خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔
تو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان اپنی ساری برکتوں کے ساتھ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ تو خوب یکسوئی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور قدر محنت کے ساتھ ایسے معمولات اختیار کرنے چاہیے جو رمضان کے روزوں اور دیگر عبادات و معمولات کو آسان بنانے اور مقبول بنانے میں کام آئیں۔ جیسے آج جو روایتیں پڑھی ہیں ان میں سے کچھ سخاوت اور فیاضی سے متعلق ہیں، کچھ کے اکثر۔ مثلا دوسری روایت میں سخاوت کے لیے جو مزاج درکار ہے یا فیاضی کے لیے جو سب سے بڑا سبب چاہیے وہ بھی ارشاد فرما دیا گیا۔ وہ جو روایت ہم نے اس مفہوم میں پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو، تو سب کی طرف سے جواب آیا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مال یعنی حقیقی مال تو وہی ہے جو آخرت میں نیک اعمال کی صورت میں ذخیرہ ہو چکا، باقی جو کچھ فی الحال تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح ضرور ہونی چاہیے، لیکن تشریح سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بتانی ہے جو اس واقعے سے بھی ظاہر ہے۔ وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مزاج شناس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت رسانی کی غرض سے کچھ پوچھتے تھے تو ان حضرات کا متفقہ جواب وہی ہوا کرتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہوا کرتا تھا کہ یہ جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے منتہا پر ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس ہو گئے تھے، اور دوسرے ہدایت رسانی کے نبوی نظام کی حرکیات اور مقاصد کا وجدانی شعور بھی رکھتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ سوال ہم میں سے 4-5 لوگوں کے سامنے رکھا جاتا تو ان 4-5 کا جواب بھی ایک نہ ہوتا، کچھ ہاں کہتے اور کچھ نہ کہتے۔ تو ہم ایسے لوگ یہ سمجھتے کہ یہ استفسار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ صحیح جواب دینے والے کو شاباش ملے گی۔ ہم میں سے شاید کوئی یہ سمجھنے کے قابل نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہدایت رسانی کی غرض سے پوچھی ہے، شاباش دینے کے لیے نہیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ہدایت کے انفسی اور آفاقی نظام کے کل پرزے، ان کا ذوق تعلق انہیں مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتا تھا، اور وہ ہر ارشاد رسالت علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے سبب اور غایت تک پہنچا دیتا تھا۔ وہ خود کو مٹانے کی نظر سے دیکھتے تھے، کچھ بننے بنانے کی نگاہ سے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور پیغام مبارک کے آگے فنائیت کے اس اٹل موقف اور مستقل حال پر رہنا صحابہ کا وہ امتیاز ہے جس میں کوئی فرد اور کوئی طبقہ ان کا شریک نہیں، ان کے برابر نہیں۔ صحابہ اپنے ذہن اور وجود کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ محض عباد اللہ تھے، فقط اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس میں ایسی تمانیت کے ساتھ تھے کہ جو ہر طرح کے فخر سے پاک تھی۔ ہم ہوتے تو یہ سمجھتے کہ وارثوں کے مال کو زیادہ محبوب بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ایک ایثار کا پہلو بھی ہے کہ آدمی مکان خود بنائے اور تختی بیٹے کے نام کی لگوا دے۔ پھر چاہے ہماری پسند ناپسند جو بھی ہوتی، ہم اپنی خود نمائی کے جذبے سے پیدا ہونے والی نادانی میں یہ کہہ دیتے کہ حضور ہمیں تو اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے
کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں یہ سوال کوئی تفتیش نہیں تھا، ایک بہت بڑے جواب کی تمہید تھا۔ وہ بھلا اس اسکیم آف تھنگس میں کیوں مزاحم ہوتے؟ تو اس سوال جواب کی یہ تعبیر غالباً درست نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ آدمی کو فطرتاً اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو صحابہ چونکہ سچے تھے اس لیے انہوں نے اس فطری بات کی تصدیق کر دی۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنا مال اس لیے محبوب ہوتا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو ملے گا۔ اولاد کی محبت مال کی محبت پر غالب ہوتی ہے، اور ایسا نہ ہو تو اسے فطرت کا بگاڑ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وارث اولاد نہ ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، تو اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ اپنا مال وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اب یہاں سے ہم اس حدیث کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھنے کی اپنے بس بھر کوشش کریں گے۔ یہ حدیثیں ہم وہ ریاض الصالحین سے پڑھ رہے تھے، تو ریاض الصالحین جنہوں نے مرتب فرمائی ہے یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کو سخاوت کے باب میں رکھا ہے۔ یہ جو روایت ابھی ہم نے اوپر تذکرہ کیا، اپنے مال اور وارث کے مال والی روایت، تو امام صاحب کے اس عمل سے حدیث کو سمجھنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیے ذرا کہ ہمارے سلف دین کی صورت اور حقیقت دونوں کو جامع تھے۔ ذرا خود سوچئے کہ مال کے محبوب ہونے کے بیان کو سخاوت کے باب میں رکھا جا رہا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ دین اور مقاصد دین کا گہرا فہم اور ذوق درکار تھا۔ تو اس رخ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ کا مال ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، یا پھر یہ پسند ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر وارثوں کا ہو جائے؟ اب صحابہ کا جواب گویا فطرت خیر کے منہ سے نکلا ہوا جواب ہے۔ ظاہر ہے مال ہمارا رہے گا تو اولاد کے کام بھی آتا رہے گا، وارثوں پر بھی اس سے استفادے کا دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ تو ہوا ایک پہلو۔ اس روایت کی ایک دوسری جہت بھی ہے جسے مطلب اعتبار کیا جا سکتا ہے، جسے مطلب قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے۔ ہمیشگی کا یہ تصور اور یہ خواہش کسی بھی محبت کا لازمی تقاضا ہے۔ محبوب کوئی بھی ہو، محبت کرنے والا اس کے دوام اور ضمناً اپنی بقا کا آرزو مند ہوتا ہے۔ دنیاوی مال کی محبت بھی طبعی ہے، اس کی افادیت بھی مسلم، لیکن اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ محبوب فانی بھی ہے اور ہرجائی بھی۔ یہ دو چیزیں عاشق کو انتباہ کرتی ہیں کہ محبت کو تو باقی رکھو مگر محبوب بدل لو۔ ایسی محبت کا کیا حاصل حصول جس میں محبوب عارضی ہو اور محبت دائمی؟ تو آپ سمجھ گئے نا کہ اس حدیث میں محبوب کو بدلنے کے اسباب عطا فرمائے گئے ہیں اور دائمی محبت کو دائمی محبوب فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم نے تبدیلی محبوب کے اس مشن کی تکمیل میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے عین مطابق نفس اور دنیا کے تعلق کی اس سطح کے اظہار کا ذریعہ بننا قبول کیا ہے جس سطح کو بدلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھا۔ اب دیکھیں تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے مال سے محبت کرو، ضرور کرو، اپنے مال میں اضافہ کرو، ضرور کرو، مگر اس مال سے اور اس مال میں جو ہمیشگی رکھتا ہو اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔
اس مال سے محبت لایعنی ہے اور اسے بڑھاتے جانے کی کوشش اور خواہش بے معنی ہے جو تمہاری ہمیشگی کا ساتھ نہ دے سکے، جو صرف تمہاری فنا کے حوالے سے تمہارا ہو اور تمہارے جوہر بقا سے بالکل لا تعلق ہو۔ ظاہر ہے ایسا مال اس دنیا میں نہ پایا جا سکتا ہے نہ رکھا جا سکتا ہے جو خود فنا کے گارے سے بنی ہے۔ یہاں کا اصول یہ ہے کہ بقا کو پانا ہے تو فنا اور اس کے اسباب و مظاہر کو چھوڑتے جاؤ، یعنی مستقل مال کو حاصل کرنا ہے تو عارضی مال کو لٹانے کا رویہ اختیار کرو۔ تو یہ ہے وہ نقطہ جس کے پیش نظر امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سخاوت کے باب میں نقل کیا۔ یہ حدیث سخاوت کے ظاہر و باطن کو بیان کر دیتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ آخرت میں مال جمع کرنا ہے تو دنیا میں مال لٹانے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ آخرت میں ثروت مندی مطلوب ہے تو یہ شرط ہر حال میں پوری کرنی ہوگی۔ اسی طرح سخاوت کے اور بھی کچھ معانی ہیں، لیکن فی الحال ہم سخاوت کو ایک عمل کے طور پر لے رہے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا اور خرچ کرنے کے اس عمل میں ایک ایسا اطمینان محسوس کرنا جو اللہ کے قرب سے خاص ہے۔ تو سخاوت سے اللہ کی اطاعت کا محرک تو تقویت پاتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل نتیجہ اللہ کی محبت کے زندہ اور موجب عمل احوال کی صورت میں نکلتا ہے۔ سخی آدمی اگر خود نمائی کے مرض سے محفوظ ہے اور اللہ کی طرف یکسوئی کا ملکہ رکھتا ہے تو اس جیسا عاشق حق کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ابھی موقع نہیں ہے ورنہ ہم تفصیل کے ساتھ عرض کرتے کہ سخاوت یعنی اپنی دنیا کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کمانے اور لٹانے کا مزاج بندگی ہے، یعنی سخاوت مزاج بندگی کا تقاضا ہے۔ تو آدمی میں اگر سخاوت نہ ہو تو وہ بندگی کے مزاج سے محرومی کی اس انتہا پر چلا جاتا ہے جس کی تلافی رسمی نماز روزے سے نہیں ہو سکتی۔ تو مختصر یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وقت تک پوری طرح نصیب نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کے ساتھ استغنا اور بے رغبتی کا تعلق نہ ہو۔ اللہ سے محبت بلکہ اس کی خشیت کا بھی سب سے بڑا ثبوت ترک معصیت کے ساتھ حب دنیا سے پاک ہونا ہے۔ رمضان میں چونکہ انفاق قانوناً بھی ضروری ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں مارے باندھے کچھ خرچ کر دینا سخاوت نہیں ہوگا۔ سخاوت تو یہ ہے کہ آدمی کو مال سمیٹنے سے وحشت ہو اور بانٹنے سے خوشی۔ تو ہاں، طبیعت کی آمادگی اور دل کے مسلسل تقاضے پر اللہ کی پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرتے رہنا، یہ وہ مقام ہے جہاں انفاق اور سخاوت یکجان ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ سخاوت کا کمال یہ ہے کہ وہ انفاق بن جائے، اور انفاق میں سچائی یہ ہے کہ وہ سخاوت کے جذبے سے کیا جائے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کچھ دنوں کی دوری پر ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے۔ یہ ابھی سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں جیسے دن کا روزہ اور رات کا قیام ضروری ہے، ویسے ہی فیاضی کے ساتھ انفاق بھی ضروری ہے۔ جس نے سخاوت کے جذبے سے انفاق نہیں کیا، اس نے رمضان کی ناقدری کی اور اس کا ایک بڑا حق نظر انداز کر دیا۔ تو خود غرض اور بخیل آدمیوں کی طرح گزارا ہوا رمضان بالآخر شرمندگی کا ہی سبب بنے گا، چاہے رات سجدے میں گزری ہو اور دن روزے میں بیتا ہو۔ رمضان کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہے کہ ما سوی اللہ سے دل کو آزاد کر کے اللہ کی طرف ایک عاشقانہ، مستغفرانہ
اور مجاہدانہ یکسوئی اختیار کرو۔ یہ مہینہ بندوں کو موقع دیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ اپنی محبت کو اللہ کے لیے خاص اور خالص کر لیں۔ تو جو آدمی رمضان میں اپنا مال بچائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی طبیعت میں دنیا کی محبت غالب ہے اور اس وجہ سے اس کے قلب میں اللہ کی طرف لپکنے کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو خود ہی سوچئے وہ کتنا ہی محروم آدمی ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف یکسوئی کا مادہ ہی نہ ہو۔ آج کل مسجدوں، خانقاہوں اور وعظ و نصیحت کے جلسوں میں اور عام دینی گفتگو میں چند انتہائی ضروری چیزوں کا ذکر بہت کم رہ گیا ہے۔ ان میں سے ایک حب مال، حب جاہ اور حب دنیا ہے۔ زہد کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ گھبرانے لگے ہیں۔ تواضع اب وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کا زندہ موضوع نہیں ہے، عزیمت ایک تصور کے طور پر بھی اور ایک خیال کی حیثیت سے بھی آج کے ذہن میں موجود نہیں ہے، اور خود سخاوت جس پر ہم باتیں کر رہے ہیں، اس پر کاربند ہو کے مریدوں کو اس کی دعوت دینا اچھی بھلی خانقاہوں میں بھی دکھائی اور سنائی نہیں دیتا۔ یہ سب حب دنیا کے نتائج ہیں جو ہماری شامت اعمال سے دین کی ترجمانی کرنے والوں میں بھی سرایت کر چکا ہے۔ ظاہر ہے میں سخاوت پر لیکچر دوں گا تو ان لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوگا جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کتنا بخیل ہوں۔ اب اگر میں دوسروں کو سخاوت پر اکسا رہا ہوں تو اس کے پیچھے ضرور میرا کوئی مفاد ہوگا۔ یہ تو گویا اپنے کشکول کا سائز بڑا کر کے شاگردوں اور مریدوں کو سخی بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو خیر، آدمی کے باطن کو برباد کرنے، اس کے دل کو اجاڑنے اور اس کے نفس کو دناءت میں مبتلا رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز لازماً مشترک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ یہ ایسی نامراد چیز ہے جس کی موجودگی میں نہ ایمان کے دلائل کارگر ہیں، نہ عبادات کارآمد ہیں اور نہ ہی اخلاق کی کوئی حیثیت اور حقیقت ہے۔ یاد رکھنا، دنیا معبود بنے بغیر محبوب نہیں بنتی۔ اسی بنیاد پر ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ حب دنیا کی حالت میں نہ ایمان کا اعتبار ہے نہ عمل صالح کا۔ دنیا کی محبت پہلے ہی قدم پر دل کو للہیت سے خالی کر دیتی ہے۔ عاشق دنیا یہ کہنے، کیا سوچنے اور محسوس کرنے کے لائق بھی نہیں رہ جاتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یوں ہی مطلب تاکید میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ حب دنیا سر سے پاؤں تک قابض ہو جانے والی خرابی ہے جس کے اثرات جزوی نہیں کلی ہوتے ہیں۔ دنیا محبوب ہو جائے تو معبود ہوئے بغیر، معبود بنے بغیر نہیں رہتی، یہ اللہ کی جگہ لے لیتی ہے اور دین کا متبادل بن جاتی ہے۔ تو بھائی، اللہ سے کامل بے وفائی کے جہنم میں دھکیل دینے والی اس مصیبت سے بچنا ہے تو سخی بنو، فیاضی کو طبیعت کا حال اور عمل کا شعار بناؤ اور نیت یہ رکھو کہ یہ سب کچھ اللہ کو، محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یہ نیت اور یہ شعور لازمی ہے، ورنہ سخاوت یا تو اسراف ہے یا پھر اپنے احساس جرم کو ڈھانپنے اور گناہوں کو چھپانے کی کوشش۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بہت سے ڈاکو لٹیرے بھی سخی لوگوں جیسے کام کرتے رہتے ہیں۔ تو سمجھ گئے نا کہ نیت کو خالص رکھتے ہوئے سخاوت کا رویہ اور عمل تمہیں حب دنیا سے محفوظ رکھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دین کے احوالی اور نفسیاتی اسٹرکچرز کی تعمیر نو کا کام
اس کی ذہنی اور قانونی تشکیل جدید سے زیادہ ضروری ہے۔ دین کی تاثیر کے درست چینل کو کھولے بغیر اس کی تعلیم و تعبیر کی سرگرمیاں کافی نہیں ہیں۔ بندگی کا صحیح علم ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری، لیکن صحیح علم بھی تفہیم کے ساتھ بلکہ تفہیم سے بڑھ کر تاثیر کا تقاضا کرتا ہے۔ دینی علم صرف خیال نہیں ہے، حال بھی ہے۔ یہ ذہن کے راستے سے قلب پر حکومت کرتا ہے، یہ ذہن کو بیدار کر کے قلب کی زندگی بنتا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دماغ کو بلکہ حافظے کو دینی علم کے لیے ایک گنبد بے در بنا رکھا ہے، جس میں دین محبوس ہو جاتا ہے اور اسے قلب تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں علم دین روحانی، طبعی اور اخلاقی نتائج نہیں پیدا کر پا رہا۔ ہمارے لیے دین زیادہ سے زیادہ کچھ جامد تصورات اور انسان کی داخلی و خارجی صورتحال سے لا تعلق بے لچک قوانین کا مجموعہ بن کر رہ گیا ہے۔ کہاں کے احوال اور کیسے اخلاق، کون خدا اور کیسا بندہ، ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، بس اس کا ادراک کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہی حال رہا تو یہ ڈر، یہ جھجک بھی کسی دن ختم ہو جائے گی۔ تو دینی تعلیم و تعلم وغیرہ کا یہ مشینی سا عمل اس وقت بھی جاری رہے گا، اور لوگ خود کو مسلمان ہونے سے بچاتے ہوئے مسلمان سمجھتے رہیں گے۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے اور اس سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے، آمین۔ تو خیر، حب دنیا کا ایک حصہ حب مال ہے اور دوسرا حب جاہ، یعنی خود کو بڑا بنانے اور اپنی بڑائی کو دوسروں سے منوانے کی خواہش اور کوشش۔ تو سخاوت سے جو اصل فائدہ ہے کہ مال کی محبت حد سے تجاوز نہیں کرتی، اور اپنی سخاوت کو چھپانے سے بڑائی کی خواہش سر نہیں اٹھاتی۔ سخی آدمی کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی سخاوت کو چھپانے کی کوشش کرے تاکہ بڑا کہلانے اور واہ واہ کروانے کی خواہش نہ پیدا ہو۔ وہ آدمی، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ وہ آدمی ایک الہی مہر کی تصدیق کے ساتھ حب دنیا سے آزاد ہے، جس میں نہ مال کی محبت ہے، نہ بڑائی کی خواہش اور نہ ہی ناموری کی تمنا۔ تو آج کی صورتحال ایسی ہوگی کہ اگر کوئی شخص دنیا کے عاشق جیسا نظام العمل اختیار نہیں کرتا، دنیا کا بندہ بنانے والے اعمال انجام نہیں دیتا، تو وہ کٹکھنی، سفاک اور حیوانی خود غرضی سے بنی ہوئی اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ بات اب لوگوں کے ذہن میں جیسے بیٹھ گئی ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اللہ معاف کرے، ایسے ماحول میں جہاں ہر سانس، ہر منظر، ہر قدم دنیا کی محبت بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہو، وہاں اس آسان سی تدبیر کو، یعنی سخاوت کو قدردانی کے ساتھ اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً ایسے حالات میں کہ حب دنیا ہوا میں شامل ہے، پانی میں ملا ہوا ہے۔ اپنی حفاظت کی طرف سے حساس اور چوکس نہ رہنا پرلے درجے کی بے وقوفی اور بے حسی ہے۔ تو جناب، رمضان سے پہلے کے ان 2 ہفتوں کو کام میں لائیں اور نیت کے اخلاص کے ساتھ سخاوت کا شیوا اختیار کریں، اور اس میں کسی طرح کا دکھاوا نہ آنے دیں۔ تو جس کو اس مشورے کی ضرورت ہے وہ اس پر سچائی، سنجیدگی اور استقامت عمل کر کے دیکھ لے گا
کہ رمضان کی حقیقی تاثیر اور برکت ہوتی کیا ہے، اور اللہ کا محبوب واحد ہونا بندے کو کن احوال میں رکھتا ہے۔ تو اللہ کو محبوب بنانے کے لیے یہ 2 ہفتے بھی بہت ہیں، پھر انشاءاللہ رمضان اللہ کا دوست اور اس کا محبوب بن کر گزارو گے۔ تو بس ابھی سے ارادہ کر لیجئے کہ مجھے شعبان میں سخی بننے کی مشق کرنی ہے، تاکہ رمضان میں سخاوت کا عمل ایک سرخوشی، شکر گزاری اور مہارت کے ساتھ انجام دیتا رہوں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ بعض لوگ طبعاً مسرف اور فضول خرچ ہوتے ہیں۔ وہ 100 روپے کا جوتا نہیں لیتے جب تک اس کی قیمت 10,000 نہ ہو۔ ان لوگوں کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ بازاروں کے شوقین ہوتے ہیں، اور کوئی چیز خریدتے وقت یہ بالکل نہیں دیکھتے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب اس کو غور سے دیکھیے کہ بخل، یہ ٹھیک ہے کہ بخل بھی بڑی برائی ہے، مگر اسراف اس سے بھی بڑی برائی ہے، کیونکہ اس میں نفس پرستی بھی شامل ہے۔ تو اسراف اور سخاوت بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور مطلب یہ کہ لاپرواہی اور چیز ہے، ذمہ داری اور چیز ہے۔ مسرف اللہ سے غافل ہوتا ہے اور سخی اللہ کی حضوری میں رہتا ہے۔ مسرف خود پسند اور نفس پرست ہوتا ہے، جبکہ سخی اللہ کا دوست اور اللہ کا محبوب ہے۔ اسراف میں دکھاوا لازم ہے اور سخاوت میں اخفا۔ غرض اپنی نفسیاتی ساخت میں بھی مسرف اور سخی کی شخصیات بالکل متضاد شخصیتیں ہیں۔ میں نے اللہ کے فضل سے بہت بڑی ہستیوں کو دیکھ رکھا ہے، سب کے سب انتہا درجے کے فیاض تھے، اور میں نے کسی سخی آدمی کو اللہ کا دوست بنے بغیر دنیا سے جاتے نہیں دیکھا۔ مطلب کئی لوگ دیکھے جو نماز روزے میں کوتاہی کرتے تھے اور لاؤبالی پن کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن طبعاً اور عملاً بہت سخی تھے، اور ان کی سخاوت کے پیچھے یہی جذبہ تھا کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو میں نے دیکھا کہ مرنے سے پہلے ولی اللہ ضرور بنے۔ زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے جیسے بھی گزارا ہو، مگر سخاوت کی برکت ایسی تھی کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا کر اپنے پاس بلایا۔ تو گو کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کسی کے بارے میں یقین سے نہیں جان سکتے کہ وہ ولی اللہ ہے کہ نہیں، لیکن دل بہرحال یہی گواہی دیتا ہے کہ وہ حضرات اللہ کے دوست بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ اس گواہی کو سچا بنائے۔ تو جسے انابت نصیب ہو جائے وہ اللہ کا دوست ہی ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ سب کے سب مرنے سے پہلے صاحب انابت بن چکے تھے انشاءاللہ۔ شاید پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ وہ رات کو بستر پر نہ جائے جب تک اس دن میں ہونے والی نیکیوں پر شکر نہ ادا کر لے اور اس دن میں سرزد ہو جانے والے گناہوں کو معاف نہ کروا لے۔ یعنی استغفار ایسا کرو کہ دل کو مغفرت کی ٹھنڈک محسوس ہو جائے، اور نیکی پر شکر ایسے ادا کرو کہ اللہ کی محبت میں ترقی کا احساس نصیب ہو جائے اور اپنی ناچیزی کا یقین اور پختہ ہو جائے۔ شکر جو ہے وہ نیکی کو اپنی ملکیت نہیں سمجھنے دیتا۔ شکر کو اگر سمجھ لیتے تو ہم سب سخی ہوتے، بے نفس ہوتے، عاجز اور منکسر المزاج ہوتے۔ تو آدمی کو اللہ کا خالص بندہ بننے کے لیے جس بے نفسی اور عاجزی کی ضرورت ہے وہ شکر کی بدولت میسر آ جاتی ہے۔ شکر سے دل بھی نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ سے منسوب رکھنے والا ہر چیز سے اپنا دعویٰ ملکیت اور دعویٰ استحقاق مٹا دینے والا
لازماً نرم دل ہوگا، یقیناً منکسر المزاج ہوگا، حتماً سچا ہوگا اور قطعاً بے نفس اور بے لوث ہوگا۔ تو نیکی پر شکر ادا کرو اور پھر گناہ پر استغفار ایسی سچائی کے ساتھ کرو کہ خود تم پر یہ یقین رکھنا واجب ہو جائے کہ جس گناہ پر توبہ کی ہے وہ گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اس روزانہ کے محاسبے میں ایک چیز الگ سے بڑھا لو کہ آج میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کیا ہے، کتنا کیا ہے۔ تو بہرحال رمضان کی اچھی تیاری کرنے کے لیے عبادات میں کثرت اختیار کرنے کی کوشش بھی ابھی سے شروع کر دیں، یعنی سخاوت اور شکر وغیرہ کے ساتھ ساتھ عبادات میں کثرت اختیار کرنے کا اہتمام شعبان ہی میں شروع کر دینا چاہیے۔ مثلا شعبان ہی میں کچھ روزے رکھ لیں، کچھ نوافل، کچھ زائد نوافل کا اہتمام کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ انہیں انشاءاللہ ہمیشہ جاری رکھنا ہے، اور ذکر و تلاوت کی مقدار میں بھی دیگر مہینوں کے مقابلے میں اضافہ کریں، اور ذکر اور تلاوت وغیرہ کے معیار پر بھی زیادہ توجہ دیں۔ تو رمضان محنت کا مہینہ بھی ہے، اس لیے شعبان ہی سے محنت شروع کر دینی چاہیے، خاص طور پر عبادات میں محنت۔ یہ سب ابھی سے کر لیں تو انشاءاللہ رمضان شریف میں داخلہ ایک گھر والے کی طرح ہوگا، اجنبی کی طرح نہیں۔ پچھلے جمعے کو ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ شرک کی اصولی تفصیل کیا ہے۔ اس مجلس میں جواب کا موقع نہ تھا، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اگلی مجلس میں پوچھ لیجئے گا۔ ابھی جو صاحب سرگوشی کر کے گئے تھے یہ وہی ہیں اور مجھے اپنا سوال یاد دلا گئے۔ تو شرک کی تفصیلات اور شرکیہ خیالات و اعمال کی فہرست تو بہت سی کتابوں میں ملتی ہے، وہیں دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ گفتگو میں عین ممکن ہے کہ کچھ ضروری چیزیں چھوٹ جائیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم توحید کے بنیادی اصول اور حقوق سمجھ لیں، اسی سے شرک کی اصولی تفصیل بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ شرک توحید کی خلاف ورزی ہی کو تو کہتے ہیں۔ تو توحید کے بارے میں پہلی ضروری بات تو یہ ہے کہ اس کی تصدیق جزوی نہیں، کلی اور مجموعی ہوتی ہے۔ یعنی توحید محض ایک قانونی حکم نہیں ہے جو کچھ اعمال کرنے اور کچھ سے بچنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی طرح یہ صرف ایک اعتقادی امر نہیں ہے، یعنی اللہ کو ایک مان لینے سے توحید کے تمام مطالبات کی تعمیل نہیں ہو جاتی۔ توحید یقیناً حکم بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے، لیکن اس کا حکم ہونا اور عقیدہ ہونا صرف عمل اور تصور بن جانے تک محدود نہیں ہے۔ توحید کی تصدیق میں آدمی کے پورے وجود اور سارے شعور کو صرف ہونا چاہیے، ورنہ حکم توحید کی تعمیل صحیح ہونے کے باوجود ناقص ہے، اور عقیدہ توحید کی تسلیم درست ہوتے ہوئے بھی کامل نہیں ہے۔ تو توحید اگر وجود کی شرط واحد اور شعور کا بنیادی تناظر نہ بنے تو ہم نے گویا اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ یہ وہ سانچہ ہے جس میں ہمارے ہونے کے احوال ڈھلتے ہیں اور ہمارے شعور کی تقویم ہوتی ہے۔ اس ریئلائزیشن کے بغیر، اس سطح پر پہنچ کر اس ریئلائزیشن کے بغیر ادھورا سا فہم توحید تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن بندہ ذوق توحید سے بہت بڑی حد تک محروم رہ جاتا ہے۔ تو فہم اور ذوق کا فرق تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے، ان کے درجات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فہم کی تشکیل صرف ذہن میں ہوتی ہے، جبکہ ذوق کی تشکیل میں قلب اور ذہن مل کر شریک ہوتے ہیں۔ یعنی ذوق وجود و شعور کی ہم احوالی ہے،
جس سے تمام خیالات و تصورات، جذبات و احساسات اور اعمال و افعال پیدا ہوتے ہیں۔ تو خیر اس وقت ہمارا مقصود کلام یہ ہے کہ توحید کی ایسی اصولی تفصیل کر دی جائے کہ شرک کسی بھی راستے سے قلب و ذہن میں داخل نہ ہو سکے۔ تو دیکھیے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے۔ اس کلمے کو درست فہم کے ساتھ اور سنجیدگی سے زبان سے ادا کیا جائے اور قلب و ذہن میں حاضر رکھا جائے تو شرک کا بھی ظاہر و باطن آشکار ہو جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، یعنی الہ تو بس اللہ ہے، تو یہاں الہ کے کچھ معانی ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ ان کی روشنی میں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا ہوتا ہے اور اس کی عملی، ذہنی اور مزاجی صورتیں کیسی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے اعمال تو شاید موحدانہ ہوں لیکن مزاج مشرکانہ ہے۔ ظاہر ہے مشرکانہ مزاج کے ساتھ موحدانہ عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو مزاج میں شرک کی آمیزش سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ الہ کے اصولی اور لازمی مطالب و مفاہیم ذہن میں راسخ اور دل میں حاضر رہیں۔ تو دیکھیے کہ الہ کا ایک مطلب ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، دوسرا مطلب ہے وہ ہستی جس کی قدرت مطلق اور کامل ہے اور وہ اسباب و ذرائع کا پابند نہیں ہے اپنے کسی بھی کام میں، تیسرا مطلب ہے وہ ہستی جس کی اطاعت کی جائے اسے حاکم مطلق مان کر، اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس سے محبت کی جائے۔ تو یہ چار بنیادی مطالب ہیں جن سے بے شمار اور مطلب بھی نکلتے ہیں۔ اللہ ہی الہ ہے، اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی قادر ہے، اس کے آگے سب بے بس اور لاچار ہیں، وہی حاکم ہے اور اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں اور سب اس کے محکوم ہیں، اور وہی محبوب ہے اور اس کی طرح کوئی محبوب نہیں ہے، اس کے برابر کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے چار حقوق ہیں جن کی ادائی میں مجھے پورے اپنے وجود اور شعور کی پوری یکجائی کے ساتھ ہمیشہ مشغول رہنا ہے۔ جو چیز بھی ان میں خلل ڈالے گی وہ معصیت ہے، اور اگر شعور کے ساتھ اختیار کر لی جائے تو شرک ہے۔ شرک کی بھی چار بڑی قسمیں ہیں نا، کہ غیر اللہ کو معبود بنا لینا، کسی سے ایسی محبت کرنا جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، کسی کی ایسی اطاعت کرنا جو صرف اللہ کا حق ہے، اور کسی سے ایسی امیدیں رکھنا جو قادر مطلق ہستی ہی سے رکھی جا سکتی ہیں۔ تو الہ کا اصلی مطلب معبود ہے، اس لیے اصلی شرک شرک فی العبادت ہے۔ قدرت، حکومت، محبوبیت وغیرہ معبودیت کے لوازم ہیں، یعنی اللہ قادر، حاکم اور محبوب نہ ہو تو اس کا معبود ہونا حقیقی نہیں رہتا۔ تو بہرحال ان چار معیارات پر خود کو پرکھتے رہنا چاہیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ہم توحید کے ذوق اور مزاج پر مضبوطی سے قائم ہیں یا نہیں۔ یہ یاد رکھنا کہ ذوق توحید اور مزاج توحید اللہ کو محبوب مانے اور محبوب بنائے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید میں سچا ہونے کا سب سے یقینی ثبوت ہے۔ میری ہر محبت دراصل اللہ ہی کو محبوب بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں تو اس محبت کا بھی مقصود یہ ہے کہ اللہ کو محبوب بنانے کا عمل جاری رہے۔ اللہ کے سوا کوئی محبوب ایسا نہیں جو میری تمام محبتوں کی پہلی وجہ اور آخری منزل بن سکے۔
یہ محبت جو مجھے اس کی طرف یکسو رکھتی ہے، اس کی صحیح معرفت کے ساتھ، اپنی درست پوزیشن کے ساتھ اور شعور و وجود کے مشترکہ حقیقی احوال کے ساتھ۔ یہ محبت ہی میری خودی کے تمام حقائق اور امکانات کو عمل میں لاتی ہے۔ تو بھائی آج سے طے کر لیں کہ میں کوئی ایسی بات نہیں مانوں گا جو اللہ کے کسی حکم سے ٹکراتی ہو۔ میں کسی بھی ہستی میں ایسا کوئی اختیار نہیں مانوں گا جس سے اللہ کی قدرت کا تصور مجروح ہوتا ہو، اور میں کسی سے ایسی محبت نہیں کروں گا جس سے اللہ کی محبت متاثر ہوتی ہو یا جو اللہ کی محبت سے پیدا نہ ہوئی ہو اور اس میں اضافے کا ذریعہ نہ بنتی ہو۔ اوروں کا تو کیا ذکر، خود اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی یہ شرط لازم ہے کہ اس کی بنیاد بھی اللہ کی محبت ہو اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ بھی اللہ کی محبت میں یقینی اضافہ ہو۔ تو کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو اللہ کی محبت نفس کا دھوکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اول و آخر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حفاظت کرتی ہے اللہ کی محبوبیت۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ کا عاشق بننے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اور اسی طرح محبت الہی کے سوا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منزل ہے ہی نہیں۔ شرک ہمیشہ مقدس ہستیوں کی آڑ لے کر داخل ہوتا ہے، تو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دوستوں کو اپنے لیے اللہ سے بھاگنے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مقدس ہستیوں سے ہماری محبت ایسی صورت اختیار کر گئی ہو کہ اللہ کو محبوب رکھنے کی ہمیں ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی ہو۔ کون ہے جو نہیں جانتا اور کون ہے جو نہیں دیکھتا کہ ہم نے خدا پرستی کے جذبات کو شخصیت پرستی میں کھپا دیا ہے۔ تو بھائی ایسی محبتیں زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ یہ اللہ سے بے خبری میں لا تعلق کر دیتی ہیں اور اس لا تعلقی کا احساس بھی نہیں ہونے دیتی۔ تو آدمی اپنے طور پر یہی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ اللہ کے یقینی محبوبوں سے محبت کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے مستند دوستوں سے محبت کے نام پر وہ اللہ سے لا تعلقی اور غفلت کو خود پر طاری کیے رکھتا ہے۔ اب وہ کبھی اللہ کی قدرت پر ضرب لگاتا ہے، کبھی حاکمیت پر، کبھی بے نیازی پر، کبھی اللہ کے معبود انبیاء اور حاکم مرسلین علیہم السلام ہونے کے پہلو پر چوٹ لگاتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ دینی جذبے کے ساتھ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو کامل الایمان بننے کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ کمال ایمانی کسے کہتے ہیں؟ کمال ایمانی یہ ہے کہ اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں۔ اب اللہ سے تعلق کا ہر راستہ تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نکلتا ہے۔ اللہ سے تعلق چونکہ محبت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لازمی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی اولاد وغیرہ سے بڑھ کر محبوب بنائے بغیر تم پر اللہ کی محبت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ اللہ اسی کا محبوب ہے جو میرا عاشق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے محبوب ہیں
جو الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی۔